اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ گزشتہ کل کے بیان میں اہل بیت پاک کے فضائل و کمالات بیان کیے جا چکے ہیں۔ آج کی نورانی بات میں اہل بیت پاک سے صحابہ کرام جس انداز میں محبت فرماتے اور اس محبت کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتے، اہل بیت پاک کی محبت میں جان دینا وہ اپنی معراج زندگی سمجھتے تھے۔ آئیے چند ایسے چنندہ واقعات آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، سماعت فرمائیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اہل بیت پاک اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتے تھے۔ حجاج ابن یوسف جس کو اہل بیت پاک سے دشمنی تھی، اس نے آپ کو کئی بار کہا کہ آپ اہل بیت کا ذکر کرنا چھوڑ دیں ورنہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کی اس دھمکی سے آپ مرعوب نہیں ہوئے اور آپ نے اہل بیت پاک کا ذکر کرنا نہیں چھوڑا۔ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ کر گھر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر کے بعد حجاج بن یوسف کے سپاہی آ گئے اور آپ کو پکڑ لیا اور کہا کہ حجاج نے آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر آپ کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا چلو کہاں چلنا ہے؟ حضرات گرامی غور فرمائیے، یہ وہ لوگ ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے بلکہ موت ان سے ڈرتی ہے، اور حیران ہو جاتی ہے کہ آخر یہ لوگ کیا ہیں۔ بہرحال آپ جب جانے لگے تو آپ کی 3 سال لڑکی آپ کے پاس آئی اور آپ کا ہاتھ پکڑ لی۔ آپ نے محبت کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹی جاؤ، ماں کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ قیامت میں ملاقات ہوگی۔ جب آپ کو تختہ دار پر لے جایا گیا تو حجاج مردود نے کہا اب بھی وقت ہے کہ میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں اگر تم وعدہ کرو کہ آئندہ سے ذکر اہل بیت اور ذکر علی نہیں کرو گے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ ذکر ہے جو کبھی چھوٹنے والا نہیں، چاہے جان چلی جائے۔ پھر آپ سے کہا گیا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ آپ کو اجازت مل گئی۔ آپ نے جلدی سے 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ حجاج نے کہا کیوں بہت جلد پڑھ لی ہے؟ آپ نے کہا نماز میں تو بہت طویل پڑھنا چاہتا تھا، مگر کہیں تو یہ نہ سمجھے کہ میں قتل کے ڈر سے نماز طویل کر رہا ہوں، اس لیے میں نے نماز جلدی ختم کر دی ہے۔ پھر آخر میں کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک بار آخری موقع دے رہا ہوں، تم اپنے ارادے سے باز آ جاؤ تو رہائی مل جائے گی۔ آپ کسی بھی قیمت پر ذکر اہل بیت اور ذکر علی کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوئے۔ جلاد نے آپ کو لٹا کر اس زور سے وار کیا کہ آپ کا سر اقدس تن سے جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اتنا خون بہا کہ جلاد پریشان ہو گیا اور کانپنے لگ گیا اور کہنے لگا آج تک میں نے اتنے لوگوں کے سر قلم کیے لیکن کسی کے جسم سے اتنا خون بہتے نہیں دیکھا، اور کہا کہ یہ شخص خوشی کے ساتھ جان دیا ہے اس لیے اس کے جسم سے خون بہ رہا ہے، ورنہ دوسرے خوف کے مارے ہوتے ہیں اور خوف کی وجہ سے ان کے جسم میں خون ہی سوکھ جاتا ہے۔ آپ نے آخری بار قتل ہونے سے پہلے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ میرا یہ آخری قتل ہو، اس کے بعد اس کے جبر سے امت کو محفوظ رکھ دینا۔ حضرت یہ دعا قبول ہوئی۔ اس کے بعد حجاج سردی کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ جسم اتنا سرد ہو جاتا تھا کہ لوگ انگارے لا کر جسم پر رکھتے تھے تو سکون پاتا تھا، اور اسی آگ میں جل جل کر مر گیا۔ دیکھیے اہل بیت سے دشمنی، ذکر علی سے بغض جو لوگ رکھتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب حضرات کو اہل بیت کی محبت اور ذکر علی کی پاداش میں زہر دیا گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جج کا عہدہ دیا گیا، آپ نے قبول نہیں فرمایا تو آپ کو قید میں بند کر دیا گیا۔
یہاں تک کہ جنازہ مبارک بھی قید خانے سے نکالا گیا۔ آپ کو اہل بیت پاک سے اتنی محبت تھی کہ ہر شہزادہ اہل بیت کی ہر طرح سے خدمت فرماتے، اور صرف اہل بیت کی محبت کی خاطر حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ جس طرح صحابہ کرام آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب و احترام کرتے ہیں، اب مجھ پر بھی واجب ہے کہ وہی ادب و احترام میں آپ کا کروں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی ملاقات کوفہ شریف میں ہوئی۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لائے ہیں، تو آپ اپنے تمام تلامذہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ادب سے دونوں گھٹنوں کے بل جھک کر بیٹھ گئے۔ حضرت امام نسائی حدیث پاک کی سیاستہ میں شامل کتاب سنن نسائی، آپ نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کتاب لکھی اور ہر جمعہ فضائل اہل بیت اور فضائل علی بیان کرتے تھے۔ آپ کو خطوط کے ذریعے آگاہ کیا گیا کہ آپ یہ ذکر اہل بیت اور ذکر علی بند کر دو۔ آپ نے فرمایا دنیا چھوٹ جائے مگر دامن علی نہیں چھوٹے گا۔ ایک موقع پر آپ نے نماز پڑھائی، اس وقت مسجد میں یزیدی فکر رکھنے والے داخل ہو گئے اور آپ کو اتنا مارا کہ آپ نیچے گر گئے اور خون میں لت پت ہو گئے۔ ظالموں نے سمجھا کہ آپ وفات پائے گئے ہیں، لیکن آپ زندہ تھے۔ آپ کے چند عقیدت مند آ گئے، آپ نے ان سے فرمایا کہ مجھے مکہ معظمہ لے جاؤ، وہاں کہیں مجھے دفن کر دینا، مگر مقام رملہ کے پاس ہی آپ کی روح مبارک قفس انصری سے نکل کر پرواز کر گئی اور آپ کو وہیں سپرد لحد کر دیا گیا۔ لیکن کئی دن بعد آپ کو وہاں سے نکال کر مکہ معظمہ میں سپرد لحد کیا گیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ تر و تازہ اپنی لحد مبارک میں آرام فرماتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لائے۔ آپ نے اپنے نالین مبارک کو دور چھوڑ دیا اور جب نماز جنازہ سے فارغ ہوئے تو برہنہ پا ہونے کی وجہ سے آپ کے تلووں کو مٹی لگ گئی تھی۔ جب آپ اپنے نالین کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک ضعیف شخص اپنے امامے کے کونے سے آپ کے خدمین مبارک کو صاف کر رہا ہے۔ آپ نے جھک کر دیکھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شہزادے، اگر لوگوں کو آپ کی حقیقت معلوم ہو جائے تو وہ آپ کو اپنے کندھوں پر لے کر چلیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سواری پر سوار ہو کر تشریف لا رہے تھے تو دیکھا کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں پیدل آ رہے ہیں، تو ان دونوں نے اپنی سواری سے اتر گئے اور حضرت عباس سے با ادب ملاقات فرمائی۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جب قحط آ گیا تو آپ نماز استسقاء کے لیے تشریف لے گئے اور نماز کے بعد دعا کرنے لگے۔ درمیان دعا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے اس طرح دعا فرمائی کہ اللہ ہم تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، ہم پر پانی برسا۔ فوراً پانی برسنا شروع ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت امام عبداللہ بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس پہنچے اور انہوں نے اپنے آنے کی غرض و غایت بیان کی۔ آپ نے فوری طور پر پوری فرما دی اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آپ یہاں میرے پاس تشریف مت لائیں، کسی غلام کو بھیج دیا کریں یا چٹھی لکھ کر دے دیں، مجھے شرم و حیا آتی ہے کہ آپ یہاں تک تکلیف فرمائیں
کل میں قیامت کے دن آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب گورنر تھے، آپ کو اطلاع ہوئی کہ علی بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی ہیں۔ آپ نے ان کی حاجت پوری فرما دی اور فرمایا کہ شہزادی کل قیامت کے دن میری سفارش کرنا، اور کہا کہ روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر کوئی گھرانہ نہیں ہے، میں اور میرا سارا خاندان آپ پر قربان ہے۔ حضرت گرامی، حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مدائن فتح کیا گیا، بہت سا مال ہاتھ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال تقسیم کرنا شروع فرما دیا، تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ نے اپنا حصہ طلب کیا۔ آپ نے ان کو 1000 درہم دیے۔ پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ نے اپنا حصہ طلب فرمایا، آپ نے ان کو بھی 1000 درہم دیے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے صاحبزادے ہیں تشریف لائے، آپ نے ان کو 500 درہم دیے۔ بیٹے نے کہا، امیر المومنین، آپ نے دونوں شہزادوں کو 1000 درہم عطا فرمائے اور مجھے 500 درہم، ایسا کیوں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ آپ نے فرمایا، کیا تیری ماں کا نام فاطمہ ہے؟ کیا تیرے نانا کا نام محمد رسول اللہ ہے؟ اور کیا تیری نانی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے؟ صاحبزادے یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ ایک صحابی یہ واقعہ دیکھ کر مولا کائنات حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت خانے پر حاضر ہوئے اور ان کو تمام واقعہ سنایا۔ یہ تمام واقعہ سن کر مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر جنت کے چراغ ہیں۔ پھر وہ صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے متعلق ایسا فرمایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنے اور 4 صحابہ کے ساتھ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کے در دولت پر حاضر ہوئے اور کہا کہ یا علی، آپ نے ایسا فرمایا ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا ذرا مجھے لکھ کر دے دیں۔ حضرت مولا کائنات نے لکھ کر دے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں تب یہ کاغذ میرے کفن میں رکھ دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے اہل بیت پاک سے محبت، عقیدت، ان کی تعظیم و تکریم کا صحابہ کرام کا کیا عالم تھا، کس طریقے سے ان کی تعظیم و تکریم فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر خطبہ دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت سیدنا امام حسین بھی موجود تھے۔ آپ کو منبر پر تشریف فرما دیکھ کر فرمایا، میرے بابا جان کے منبر سے اترو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شہزادے، بے شک یہ آپ کے بابا جان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اپنے پہلو میں بٹھا لیا اور فرمایا، شہزادے، ہم نے یہ بلندی تو تمہارے بابا جان کے ذریعے ہی پائی ہے، یہ آپ ہی کے گھرانے کا صدقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن حسن مصنع ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن حسن مصنع ابھی 9 عمر تھے اور آپ کی زلفیں بڑی بڑی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آپ کو بلند جگہ بٹھایا اور ان کی طرف خصوصی توجہ فرما کر ان کی جو ضروریات تھی ان کو فوراً پورا کر دیا۔ جب حضرت عبداللہ چلے گئے تو آپ کی قوم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ملامت کیا اور کہا کہ ایک 9 عمر لڑکے کی آپ اتنی عزت فرمائی۔ آپ نے فرمایا، مجھ سے ایک سکھا آدمی نے کہا ہے اور مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں اس حدیث پاک کو
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سن رہا ہوں کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اسے خوش کرے گا وہ مجھے خوش کرے گا، اور میں جانتا ہوں کہ اگر سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بقید حیات ہوتی تو میں ان کے بیٹے کے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس سے وہ یقیناً خوش ہو جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اہل بیت پاک کی تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے۔ جب کوئی اولاد اہل بیت سے ان کے پاس آتا تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے اور انہیں مقدم فرمایا کرتے اور خود ان کے پیچھے بیٹھتے۔ خصائص کبریٰ میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم کسی کے واسطے کھڑے نہ ہو مگر حسن و حسین اور ان کی اولاد کے لیے کھڑا رہا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت نبوت کی بہت تعظیم کرتے تھے اور ان کے ظاہری و پوشیدہ نادار لوگوں پر خوب خرچ کر کے ان کا قرب حاصل کرنا چاہتے تھے، اور اپنے ساتھیوں کو بھی اہل بیت پاک کی تعظیم کا درس دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار سے آپ بھی بے حد محبت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے اپنی ایک طویل نظم میں ارشاد فرمایا، آل نبی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کے لیے میرا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ مجھے امید کامل ہے کہ کل وہ ان کے ذریعے میرے اعمال نامے کو میرے دائیں ہاتھ میں دے گا۔ ایک بار آپ نے فرمایا، جب میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ان لوگوں کی راہ پر چل رہے ہیں جو ہلاکت اور جہالت کے سمندر میں غرق ہیں، تو میں نے اللہ کا نام لے کر نجات کے سفینے میں سوار ہو گیا، اور وہ نجات کا سفینہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت ہیں۔ حضرات گرامی، آپ نے اہل بیت کا صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ اسلام کی نظر میں کتنا بلند و بالا مقام تھا، اور یہ حضرات ان نفوس قدسیہ کی کتنی تعظیم و تکریم کرتے تھے اور ان کے حقوق کا کتنا خیال فرماتے تھے۔ آئیے اب ایک ایسا واقعہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ جانور بھی اہل بیت پاک سے کس قدر محبت رکھتے، سماعت فرمائیے۔ ایک بدوی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ایک ہرنی کا بچہ نظر کیا، انہیں تحفتاً پیش کیا، آقا نے قبول فرما لیا۔ اتن میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے وہ ہرنی کا بچہ ان کو دے دیا۔ جب امام حسین نے دیکھا تو پوچھا کہ بھائی جان یہ کہاں سے لائے ہو؟ تو کہا نانا جان نے دیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہرنی کا بچہ لینے کے لیے خدمت نبوی میں حاضر ہو گئے اور ضد کرنے لگے۔ آپ نے بہت بہلایا مگر نہ مانے۔ قریب تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چشمان مبارک سے آنسو آ جائیں۔ ناگہا ایک ہرنی اپنے ساتھ ایک بچہ لے کر حاضر ہوئی اور اپنی زبان میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک بچہ بدوی نے حاضر خدمت کر دیا ہے اور یہ دوسرا بچہ بحکم خداوندی حسین کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ حسین بچہ طلب فرما رہے ہیں۔ اگر چشم حسین سے ایک آنسو بھی ٹپک پڑتا ہے تو کروبیان عرش کے دل دہل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، یہ چند چنندہ واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی ہے۔ حضرت العلامہ قاضی ایاز بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شفع شریف میں فرماتے ہیں کہ ان مقدس نفوس قدسیہ یعنی اہل بیت پاک، امہات المومنین اور صحابہ کرام کی تنقیص کرنا حرام ہے اور یہ کرنے والا ملعون ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اہل بیت پاک کی محبت سے ہمارے سینوں کو منور فرما دے،
اور ان کے مبارک ذکر کو ہماری اور ہماری آل اولاد کی نجات کا ذریعہ بنا دیں، اور ہمیں اہل بیت نبوت کی تعظیم و تکریم کی توفیق عطا فرمائے، اور زندہ رہے تو ان کی محبت میں رہیں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ان کی محبت کے ساتھ رخصت ہوں۔ آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین محمدین و سیدۃ النساء العالمین وعلی آلہ و صحابہ اجمعین۔ چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، چلو سلام کریں ایسے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ میں کیا بیان کروں باب فاطمہ کا وقار، میں کیا بیان کروں باب فاطمہ کا وقار، فرشتے خلق ہوئے جن کے آنے جانے کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔